بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ آج کل اس مہنگائی کے دور میں انسان کسی بھی حال میں کسی بھی طریقے سے پیسہ کمانا چاہتا ہے تاکہ گھر کے اخراجات تو کم سے کم پورے ہوں، اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے انسان کی کمر توڑ دی ہے۔ جو حرام خور ہیں، جو حرام کھاتے ہیں، اور ان کے لیے تو مہنگائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی جتنی بھی ہو جائے تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو درمیانی طبقے کے لوگ ہیں اور جو ہمارے جیسے غریب لوگ ہیں، وہ پس رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں۔ کہاں سے شادیاں کریں، کہاں سے اخراجات کریں، اور گھر کا سسٹم کیسے چلائیں، بل کیسے بھریں، بہت سے یہ الجھنیں، پریشانیاں تو انسان کا دماغ کو خراب کر دیتی ہیں۔ بچوں کی فرمائشیں الگ، بچیوں کی فرمائشیں الگ، گھر میں سامان بھی ہونا چاہیے، مہمان بھی آتے جاتے ہیں، اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، پیسے ہے نہیں، اور قرض دار ہو گئے ہیں، قرض بڑھتے جا رہے ہیں۔ انسان پریشان ہی پریشان ہے مالی طور پہ کہ وہ اللہ کو، وہ پریشانی میں رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب کہیں سے کچھ ایسا وظیفہ مل جائے، کوئی ایسی انگوٹھی مل جائے، کوئی ایسا تعویذ مل جائے، کوئی ایسے انمول چیز مل جائے کہ بس دولت آ جائے، دولت آ جائے، دولت آ جائے۔ بھائی باہر جاؤ گے، کماؤ گے تو پھر کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اب باہر بھی کچھ نہیں ہے۔ نوکریاں بند، کاروبار بند، بزنس بند، فیکٹریاں بند، ہر چیز بند۔ ظالم آزاد پھر رہے ہیں، مظلوم اندر۔ اللہ اکبر، یہ وقت بھی دیکھنا تھا، یہ وقت بھی دیکھنا تھا۔ لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور ہم ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے، بلکہ اس کو وہاں سے پکڑتے ہیں کہ اس کو پھر خبر بھی نہیں ہوتی، کہ جیسے فرعون کو پکڑا تھا اللہ نے، جیسے دجال، جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ اور بہت سے قارون کو پکڑا تھا۔ ایسے بہت سی مثالیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دی کہ جنہوں نے ظلم کیے اپنی قوم کے اوپر، تو اللہ نے ان کا حشر نشر کر دیا۔ لیکن انسان پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کے سامنے سب کو دیکھتا ہے، لیکن ایسا بھوت اس کے اندر آ جاتا ہے، ایسا بھوت آ جاتا ہے کہ وہ اس کو پھر اللہ کون، رسول کون، اسلام کیا، دین کیا، سب بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس میں نے یہ کرنا ہے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو آپ تو ہرگز ایسا نہ کریں، آپ ہرگز ایسا نہ کریں۔ یاد رکھیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام خزانوں کا مالک جو ہے نا وہ میرا اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی دینے والا بھی نہیں۔ رزق جو آپ کے نصیب میں وہ آپ کو مل کے رہے گا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ نے اس کو رزق دینا ہے، یا جانور ہوں یا پرندے ہوں، اللہ نے اس کو رزق دینا ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ رزق جب تک آپ کا مکمل نہ ہو جائے آپ کو موت نہیں آئے گی۔ ہاں بہت سی چیزوں کے لینے، گھر ہو اپنا، گاڑی ہو اپنی، اور ہر سہولت ہو گھر میں آپ کے، اور پیسہ بھرا ہوا ہو، جھولیاں بھری ہوئی ہوں، پیسوں کا خزانہ ہو، بے شمار پیسہ آ جائے، تو اس کے لیے آپ نے کیا عمل کرنا ہے؟
دینے والا رب کی ذات ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب اللہ آپ کو کس طرح دیتا ہے، وہ رب کس طرح آپ کو دیتا ہے، یہ اس کی مرضی، یہ اس کی مرضی، اس کی منشا ہے، وہ کیسے آپ کو دیتا ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ دے گا اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اللہ خود وعدہ کر رہا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں ہمیں پھر بھی نہیں ملتا؟ اس لیے کہ ہماری زبان ہی پاک ہی نہیں، ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں، ناپاک زبان ہے۔ زبان ناپاک کیسے ہے؟ غیبت، جھوٹ، فراڈ، حرام کھانا۔ ایک لقمہ جس نے حرام کا کھا لیا 40 دن اس کی نمازیں کہیں، تو بتاؤ آپ کی نمازیں قبول ہوں گی؟ جب نماز ہی نہیں قبول ہوگی دعا کیسے قبول ہوگی؟ بے شمار پیسے کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لیں، ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ ہو، یا کریم ہو، یا غنی ہو۔ یہ 3 لفظ اللہ پاک کے آپ پڑھنے، اول آخر درود شریف 100 بار پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ یا اللہ ہو، یا کریم ہو، یا غنی ہو، 100 بار پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، حرام نہ کھائیں، اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، خدا کی قسم اللہ پاک آپ کو دے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔